اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس قرآن پاک کا 114واں سورہ ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 21 ہے۔ اس میں کل 6 آیات ہیں۔ تمام انسانوں کی مالک کی پناہ مانگنے سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کہیے میں پناہ لیتا اور پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے پالنے والے مالک سے، جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، جو تمام آدمیوں کا خدا ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر اور بدماشیوں سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے یعنی برے، گندے اور دشمنی کے خیالات ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئے، اس لیے اگر واجب نماز میں پڑھے جائیں تو اکٹھے پڑھے جائیں۔ حضور اکرم نے فرمایا جہاں بھی تکیہ کریں یا بیٹھیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں تاکہ اللہ کی امان میں رہیں، اور اگر آپ چاہیں کہ تمام آفتوں سے امان میں رہیں تو اپنے نفس کو قل اعوذ برب الناس کا دوست بنا لیں۔ سورہ والناس تمام دردوں کی شفا ہے۔ جہاں بھی درد ہو اس کو پڑھ کر درد والی جگہ پر دم کریں، درد سے نجات ہوگی۔ درد سر کے لیے سورہ ناس 7 بار دم کریں۔ اگر درد ٹھیک نہ ہو تو دوبارہ 7 بار پڑھیں، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جڑواں سورے ہیں۔ جیسا کہ سورہ فلق کی تفسیر میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں سورے ایک ساتھ نازل ہوئے، اس لیے جو بات سورہ فلق میں کہی گئی اسی کی تکمیل سورہ والناس میں کی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہو میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود حقیقی کی، وہ جو وسوسہ پیدا کرنے والا ہے، جو نظر نہیں آتا، اس کے شر سے۔ یہ وہ ہے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ وسوسہ پیدا کرنے والا جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ اگر آپ سورہ فلق پر غور کریں تو اس پورے سورے میں اللہ نے اپنے لیے کل ایک نام استعمال کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اور 4 شر گنوائے ہیں۔ ہر شے جو خلق ہوئی اس کا شر، رات کی تاریکی کا شر، گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کا شر اور حسد کرنے والوں کا شر۔ اس کے برعکس اس آیت میں خدا کے 3 نام ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور شر ایک ہے۔ سورہ فلق میں 4 شر اور اللہ کا 1 نام۔ اس سورے میں اللہ کے 3 نام اور 1 شر، یعنی سورہ ناس سورہ فلق کی تکمیل ہے۔ جو 4 شر سورہ فلق میں بتلائے گئے ہیں یہ دنیاوی شر ہیں، اور جو 1 شر آخرت کا ہے اسے سورہ والناس میں بتلایا گیا ہے۔ وسواس کا مطلب ہے شدید ترین وسوسہ پیدا کرنے والا، شدید ترین گمراہی پیدا کرنے والا۔ خناس نظر نہ آنے والا، چھپا ہوا۔ وسواس الخناس شدید ترین گمراہ کرنے والا، ایسا وجود جو نظر نہ آتا ہو مگر وسوسہ پیدا کرتا ہو اور گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو وسوسہ پیدا کرتا ہے بغیر آواز کے دل میں خطور ڈال کر گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے خدا نے اپنے 3 نام دیے۔ سورہ فلق میں خدا نے اپنا 1 نام دے کر 4 شروں سے بچنے کی دعا بتلائی تھی، اور یہ چاروں شر دنیاوی ہیں، آخرت کے شر کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہیں۔ اس لیے خدا 1 نام کو وسیلہ قرار دیتا ہے، مگر آخرت کا شر انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اپنے 3 ناموں کا اضافہ فرمایا تاکہ تم اس شر سے محفوظ رہ سکو۔ دنیا کے شر سے تم اپنی کوششوں اور جد و جہد سے بچ سکتے ہو، لیکن آخرت کا شر دفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ شخصیتوں کو اپنا حاجت روا، پرورش کنندہ اور مشکل کشا سمجھ لیتا ہے۔ دنیا میں وسوسوں کی یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، کبھی انسان کسی انسان کو یا شخصیت کو حقیقی بادشاہ سمجھ لیتا ہے اور اس کی اطاعت و پیروی، نقش قدم پر چلنا اپنے لیے واجب سمجھ لیتا ہے۔ نمبر 3، انسان بہت سی تمناؤں کو اپنا مقصود حقیقی سمجھ لیتا ہے اور ان کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے۔ مثلاً ایک اچھا شریک حیات مل جائے، پورا ہدف یہ ہے کہ اولاد ترقی کر کے بلند زینوں پر پہنچے۔ ہدف یہ ہے کہ صاحب اقتدار ہو جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بلند منصب پالے۔ گمراہی کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ نمبر 1، خدا کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھ لینا،
یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کو حقیقی حاجت روا سمجھ لینا، خدا کے علاوہ کسی اور کو حقیقی صاحب اقتدار سمجھ لینا، خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کو مطلوب حقیقی یعنی مقصود حقیقی سمجھ لینا۔ اسی لیے 3 نام لیے، رب الناس، انسانوں کی احتیاج پوری کرنے والا، حاجتوں کا پورا کرنے والا۔ کسی اور نے اگر تمہاری حاجت پوری کر دی تو وہ وسیلہ تو ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ ملک الناس یعنی حقیقی بادشاہ، عطا کرنے والا، صاحب طاقت و قدرت، وہو علی کل شیء قدیر۔ الہ الناس یعنی مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، جس تک حقیقت میں انسان کو پہنچنا ہے، اور انسان کا مطلب فقط ایک ہی ہے کہ وہ خدا کی ذات کو پہچان لے اور خدا تک پہنچنے کی جد و جہد کو زندگی بھر جاری رکھے۔ یہ دنیا، یہ شریک حیات، یہ اولاد، یہ ناز و نعوم والی زندگی تمہاری مقصود حقیقی نہیں۔ حقیقت وہ ہے جس کا نام رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے۔ خدا نے جب ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب کہو میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نعوذ باللہ شیطان وسوسہ ڈال سکے؟ تو اسے خدا نے سورہ نحل 16 سورہ کی آیت نمبر 98، 99 اور 100 میں بیان کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب جب قرآن پڑھو تو دھتکارے ہوئے شیطان سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ جو اہل ایمان اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں ان پر اس کا بس نہیں چلتا۔ اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے بارے میں شرک اختیار کرتے ہیں اور حکم خدا کی بجائے اس کے حکم پر عمل درآمد ضروری سمجھتے ہیں۔ تو واضح الفاظ میں خدا نے بتا دیا کہ شیطان کا وار صرف ان پر چلتا ہے جن کا خدا پر توکل نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی ہادی پر، کسی رسول پر، کسی نبی پر اور خاتم النبیین پر، تمام انبیاء کے سردار پر شیطان کا داؤ چل جائے۔ قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ مخاطب آپ کو کیا گیا اور سنایا سب انسانوں کو گیا کہ یہ پہلو میں بیٹھا ہوا انسان سن لے کہ شیطان اتنی آفت پھیلانے والی مخلوق ہے کہ تمہاری دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر سکتا ہے، اس لیے ہر لمحے اس سے بچنے کی دعا کرتے رہو۔ یہ شیطان ہے کیا؟ شیطان کا مادہ ہے شطر، شطر کے معنی ہے پست ترین اور خبیث ترین شے۔ شیطان کے معنی سرکش ترین مخلوق۔ آخر خدا نے شیطان کو کیوں خلق کیا؟ جواب آسان ہے، خدا نے شیطان کو شیطان خلق نہیں کیا تھا۔ سورہ کہف 18واں سورہ، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ ابلیس نے انکار کیا، وہ جنوں میں سے تھا، وہ اطاعت کی منزل سے خارج ہو گیا تھا۔ خدا نے نیوٹرل خلق کیا تھا مگر اس نے فسق و فجور کو اختیار کر لیا۔ خدا ہر صاحب نفس کو نفس امارہ بھی عطا کرتا ہے اور نفس لوامہ بھی۔ اگر صاحب نفس لوامہ کو ترقی دے، اس کی پرورش کرے تو نیک ہو جائے، اور اگر نفس امارہ کو ابھارے، ترقی دے تو فاسق و فاجر بن جائے۔ اطاعت کی منزل سے نکل کر سرکشی اختیار کر لے تو شیطان کہلائے گا۔ سورہ نحل میں لفظ شیطان استعمال کیا ہے خدا نے، اور سورہ الناس میں وسواس الخناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد رب العزت ہے، آیت نمبر 60، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ وہ یقیناً تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو کہیں خدا نے اسے عدو مبین کہا اور کہیں اسے وسواس الخناس کہا، چھپ کر وار کرنے والا، اور کہیں کھلا دشمن۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ خناس کے معنی ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، مبین کے معنی ہے ظاہر، واضح، آشکارا، کھلا، اور خناس کے معنی ہے نظر نہ آنے والا۔ تو کہیں قرآن میں مبین کہا اور کہیں چھپا ہوا۔ راز کیا ہے؟ سورہ نور میں پروردگار دو عالم نے آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق مبین ہے، اللہ ہی کھلا ہوا حق ہے اور حق کی طرف بلانے والا ہے۔ اس ذات سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں، کوئی اس کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر وہ ہر شے میں ظاہر ہے، یعنی ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہے،
آثار کے لحاظ سے ظاہر ہے۔ تو مبین کے معنی ہے ذات اگرچہ پوشیدہ ہو مگر اس کے آثار کھلے ہوئے ہوں۔ کیونکہ اس وسواس الخناس کے آثار ضلالت اور گمراہی اس پوری کائنات میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے وہ مبین ہے۔ خدا ہدایت کی منزل پر مبین ہے اور شیطان گمراہی پھیلانے کی منزلوں پر مبین ہے۔ یہ چھپ کر گمراہ کرتا ہے، فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ عدل الہی نہیں ہوگا کہ ابلیس انسانوں کے سینوں میں گمراہی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اللہ جسے ہر شے پر قدرت ہے انسانوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کرے۔ چنانچہ سورہ یوسف 10واں سورہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے آیت نمبر 57 میں کہ اے انسانوں سنو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت اور موعظہ آیا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے یہ اس کے لیے باعث شفا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو خدا شیطان کو روک سکتا تھا کہ سینے تک جا ہی نہ سکے، مگر نہیں روکا کہ تو اپنی پوری طاقتوں کو آزما لے ہمارے بندے کے اوپر، لیکن ہم ایک ایسی کتاب نازل کر رہے ہیں جو تیرے سارے وسوسوں کے مقابلے میں شفا کا کام دے گی، سینے کی حفاظت کرے گی۔ سینہ اگر ابلیس کی گمراہیوں کا مرکز ہے تو یہی سینہ شفاء قرآنی کا بھی مرکز ہے کہ خدا نے اس سینے میں قرآن پاک کو شفا کا مرکز اور منبع بنا دیا۔ سورہ انعام 125ویں آیت 6 سورہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خدا کو جس کی ہدایت مطلوب ہوتی ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی اسلام کا مرکز یہی سینہ ہے۔ اگر ابلیس اس میں گھس کر گمراہ کر لے تو اسلام کا مرکز بھی یہی ہے اور قرآن اسی سینے کے لیے شفا ہے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 106 پارہ 14 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے مگر یہ کہ وہ مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، مگر جس نے آزادی سے کفر قبول کر لیا ہو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور عذاب عظیم ان کے انتظار میں ہے۔ یعنی ایمان دل میں ہے اور دل ایمان کا مرکز ہے، دل ہی اسلام کا مرکز ہے۔ کوئی شخص دل سے اسلام قبول کر لے تو اس کی شان کیا ہوگی کہ پروردگار دو عالم نے سورہ زمر آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے اسے اللہ اپنی طرف سے نور عطا کرتا ہے۔ جسے اسلام ملے، ایمان ملے، اسے نور ہدایت بھی خدا کی جانب سے عطا ہوتا ہے جو اس کی ہر وسواس الخناس سے حفاظت کرتا ہے۔ ہر صاحب ایمان صاحب نور بھی ہے، یعنی ہر صاحب ایمان کے دل میں ایک نور ہے جو شیطان کے وسوسوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور یہ نور اسے ایمان کی منزلوں کی طرف آگے بڑھاتا ہے۔ مگر جس کی اطاعت اور پیروی ہی ایمان ہو، جسے تسلیم کر لینا ہی ایمان ہو، جس کا کلمہ اسلام کا اصول ہو، وہ خود نور ہی ہے اور وہ نور مجسم ہے، یعنی وہ خاتم النبیین، تمام انبیاء کے سید و سردار، جن پر پروردگار دو عالم خود درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے دل میں 2 کان ہوتے ہیں، ایک کان میں فرشتہ پھونک مارتا ہے اور دوسرے کان میں وسواس الخناس پھونک مارتا ہے۔ پس خدا مومن کی فرشتے کے ذریعے مدد کرتا ہے اور مومن کے دل کے نور کو وہ فرشتہ اپنی آواز کے ذریعے مزید روشنی عطا کرتا ہے۔ جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 نازل ہوئی جس میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جب کبھی کوئی برا کام انجام دیتے ہیں یا خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، نازل ہوئی تو ابلیس مکے میں ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور بلند آواز کے ساتھ چیخا اور اپنے لشکر کے سرداروں کو آواز دی۔ جب وہ سارے جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا، بات کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے جو تو نے ہمیں بلایا ہے؟ اس نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس آیت نے میری کمر میں لرزہ پیدا کر دیا ہے۔ اس آیت کے ذریعے تمام بشر جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ تم میں سے کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ ان شیطانی سرداروں میں سے ایک بڑے سردار نے کہا میں اس کے خلاف منصوبہ بندی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائیں لیکن ابلیس نے اسے ناپسند کیا تو دوسرا کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا منصوبہ پیش کیا لیکن ابلیس نے اسے بھی رد کیا۔ اس موقع پر وسواس الخناس کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اسے انجام دوں گا۔ ابلیس نے کہا وہ کیسے انجام دے گا؟
تو اس نے کہا کہ میں انہیں وعدوں اور آرزوؤں میں مصروف رکھوں گا یہاں تک کہ وہ گناہ کے ساتھ آلودہ ہو جائیں گے۔ جب وہ گناہ کر لیں گے تو میں انہیں توبہ کرنا بھلا دوں گا۔ ابلیس نے اسے داد دی اور کہا کہ تو یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ شعبہ ابلیس نے قیامت تک خناس کے حوالے کر دیا۔ رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو وسواس خناس کی طرف سے ہیں، ہماری زندگیوں میں موجود ہیں۔ نمبر 1 مٹی کا کھانا، نمبر 2 ڈھیلے بکھیرنا، یعنی بیٹھ کر خواہ مخواہ پتھر اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینکتے رہنا، دانتوں سے ناخنوں کا کاٹنا اور داڑھی کا چبانا۔ پروردگار دو عالم تو ہمیں ہر خناس کے وسوسے سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ خداوندہ ہمیں ان تمام وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے اور خناس کے تمام وسوسوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ دام فریب سخت ہے، دشمن بیدار ہے، اس کے منصوبے مخفی اور چھپے ہوئے ہیں، تیرے الطاف کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اے خداوند رحمان و رحیم، ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، تیری توفیق کے بغیر شیاطین کے وسوسوں سے نجات ممکن نہیں۔ پالنے والے تجھے واسطہ تیرے اس کلام پاک کا جسے ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، پروردگار دو عالم ہمارے دلوں کو قرآن پاک کا مخزن بنا دے اور ہمارے دلوں میں قرآن پاک ہماری حفاظت کرنے کے لیے نور کی صورت میں ہر لمحے موجود رہے۔ پروردگار دو عالم ہم تمام انسانوں کی برائیوں سے حفاظت فرما، ہماری اولاد کو نیک رستے پر چلا، برائیوں سے محفوظ رکھ، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنا۔ جو پردیس میں ہیں پروردگارہ تو ان کی حفاظت فرما، پالنے والے ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے ملک کے حکماں کو انصاف کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں کل بیماروں کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو روزی کے لیے پریشان ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما، جنہیں نصیب ہوئی انہیں بار بار نصیب فرما۔ پالنے والے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو عمل تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت رکھتے ہوں۔ پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب تو ہماری دعاؤں کو مستجاب نہیں فرماتا، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کا روز آخر حساب لے گا۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ جو مومن بیمار ہیں پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے ان تمام مومنوں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پروردگار دو عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت